अस्सलाम वालेकुम मुझे साहब, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत हैं जी आप? जी मैं ठीक ठाक। मुझे साहब, मुझे ये कहना था कि डायरेक्ट सेल्फ जो है, इसमें एक बेसिक इंस्टेंस भी तो होती है इंसान की, कि इंसान जो है वो एक बुनियादी तौर पे जो चीजें लेके पैदा होता है। हर किस का अलग अलग लेवल है, हर शख्सियत का, एक कौम का भी और मिजाज भी है। सो उसमें जब ये चीजें आती हैं तो हम उसको कैसे वो करेंगे कि हमें एक डायरेक्ट सेल्फ, आप मतलब आपको पता है कि ये बुरा है। और मैंने बेसिक्स, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि इंसान की अंदर वदियत है, वो चीज जो आपको मना कर रही है। यानी आपने दुनिया से उसको नहीं सीखा, अपने नॉलेज से उसको नहीं सीखा, अपने अकल से उसको नहीं सीखा, लेकिन वो आपके अंदर इल्हा कर रही है कि यार ये चीज मैं ना खाऊं, या ये चीज मैं ना करूं, या ये चीज जो है मेरे साथ जो हो रही है वो बुरी हो रही है, या मैं करूंगा तो ये बुरा होगा। सो उस वो चीज जब हमें उसको किस तरह से हम लेंगे और उसको किस तरीके से डेवलप करेंगे, यानी कि वो तो बिल्कुल बात आपकी समझ में आ रही है कि हम उसको एजुकेट करेंगे, दीन से करेंगे, हमें दूसरे लोग हमें उसके बारे में मुतनब्बे करेंगे। लेकिन हम एट्स सेल्फ जो है, हम उसको किस तरीके से जो है समझेंगे कि ये चीज जो है मेरे अंदर डेवलप होनी चाहिए। ये चीज का कैसे पता राइट। चलेगा? बेसिक। जी। नहीं, ये जो है ना जी, आपने जो बड़ा अच्छा सवाल है ये इस लिहाज से कि जो अल्लाह ताला की तरफ से अलहमहा फुजूरहा व तकवाहा के तहत जो चीजें वदियत की गई हैं वो असल में उनकी एप्लीकेशन हम दुनिया में आके सीखते हैं। यानी ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी का ताल्लुक उस बच्चे से नहीं है जो अभी कभी किसी से अभी बात करने के काबिल नहीं है, या फॉर दैट मैटर अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहा कॉन्शियसली, बल्कि सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स पे चल रहा है। वो उसके लिए ऑनेस्टी का प्रिंसिपल नहीं, वो ऑनेस्टी के प्रिंसिपल की एप्लीकेशन सीखता है आके इस दुनिया में। यानी इट इज नेवर गोइंग टू बी दैट जब उसको ऑनेस्टी का प्रिंसिपल समझ में आता है तो उसके लिए वो कोई अजनबी चीज होती है। ये है उसका वो एस्पेक्ट कि ये उसके अंदर ये वैल्यूज मौजूद थी। यानी देयर विल बी टाइम्स कि जिसमें आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन वैल्यूज आपकी, वो प्रिंसिपल्स आपके अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि जिस वक्त हमने वो प्रिंसिपल्स देखे तो उसमें आप देखिए कि हार्डली कोई ऐसा प्रिंसिपल होगा कि जिसको पढ़ के तो महसूस हो कि यार ये तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, ये तो इस पर तो गौर होना चाहिए। यानी वो प्रिंसिपल दिल की आवाज है। हालांकि अगर पूछा जाए तो आज भी, इवन दो वी हैव ऑल बीन एक्सपोज टू देम, तो आज भी याद किसी को नहीं होंगे, लेकिन अगर बताया जाएगा तो सारे याद आ जाएंगे कि हाँ ये है। हमें कंपैशनेट होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमारे अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए। ये सारे एस्पेक्ट जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इसकी एक एप्लीकेशन समझते हैं। मैं और आप बैठ के अपने एक दोस्त के बारे में बुरी बात कर लेते हैं, उस वक्त ये याद नहीं आता कि ये इंटेग्रिटी के खिलाफ है बात। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, मैं और आप उससे एग्री करते हैं। यानी इंटेग्रिटी होनी चाहिए का मतलब ये है कि हमारे जाहिर और बातिन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस वक्त हम वो कर रहे होते हैं, किसी की गीबत कर रहे होते हैं, किसी की बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है जी। यानी एक तो सूरत ये हो सकती है कि ओहो मुझे, यार मुझे ये याद ही नहीं रहा, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये इंटेग्रिटी के खिलाफ है। ये है एजुकेटिंग द सेल्फ। ठीक है जी। अच्छा, एक दूसरी चीज है, वो आगे आएगी। वो दूसरी चीज ये है कि मैं कर गया और बाद में मुझे ख्याल है ओहो मैंने फिर गीबत कर दी। ये एक बिल्कुल और चीज है। एक तीसरी चीज है कि मुझे याद भी था, यानी देखिए मुझे पता भी था, मुझे याद भी था, लेकिन मैं फिर भी कर गया इन द हीट ऑफ द मोमेंट, अपने आप को रोक नहीं सका। ये तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन तीनों को अलग अलग हमने लेना है। ये आज हमने सिर्फ इस कैटेगरी की बात की है कि जिसमें मुझे पता नहीं है, अगर तो मैं उसको मालूम कर लूं, मैं इसको जान लूं और इसको अपने दिल में बसा लूं कि आइंदा मैंने ये नहीं करना। ठीक है जी। इसके नतीजे में मसला हल नहीं हो जाएगा लाजमन, कुछ चीजों में हो जाएगा। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जो अभी अभी एक वर्कशॉप कर रहा हूं मैं, जिसका मैंने आप तारुफ कराया था ना, इम्यूनिटी टू चेंज। इम्यूनिटी टू चेंज जो वर्कशॉप है, वो बेसिकली इस चीज से रिलेटेड है कि मुझे मालूम है कि क्या करना है। आई नो, मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, मुझे मालूम है कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल या अपने गुस्से को रेगुलेट कैसे करना है, लेकिन कई दफा मुझे एहसास नहीं होता।
ایک تو وہ صورت ہے، اور ایک تیسری صورت یہ کہ احساس بھی ہو گیا، لیکن اب میں نے کہا ایسی کی تیسی یار، احساس کو ایک طرف رکھو، پہلے اپنے غصے کو تو نکالو نا. یعنی وہ جو یہ کیفیت ہے کہ میں جانتا ہوں، میں کانشیس ہوں، بٹ آئی ڈونٹ اسٹاپ مائی سیلف، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے وہ ریلیٹڈ ہے ایکسرسائز ساری کی ساری. ٹھیک ہے جی. امیونٹی ٹو چینج بیسیکلی اٹ ریلیٹس ٹو دا پوائنٹ ویئر آئی ایم کانشیس آف واٹ آئی ایم ڈوئنگ رانگ، نمبر ون، where I know what is wrong and right, number two, and yet I don't stop myself from doing it. Now, this is important. آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پرنسپلز تو اپنی جگہ پر یونیورسل ہیں، ملہمہ پرنسپلز ہیں، الہام یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کی اپلیکیشنز جو ہیں، ان پرنسپلز کی اپلیکیشنز جو ہیں، وہ ہم دنیا میں سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کئی دفعہ کیا ہوگا، مثال کے طور پر ہمیں یہ بات کہ ہمیں دوسروں کی کے لیے پرابلمز نہیں کریٹ کرنی چاہیے. جو جتنے بھی آپ کے پبلک لاز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ٹریفک لاز ہیں، یا یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف میں نہ پڑے. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ میری وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف میں نہ پڑے، اس کا آپ بڑی اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں جب انہوں نے یہ سگنل فری روڈز کرنے کے لیے لمبے لمبے یو ٹرنز بنائے، تو اب اکثر لوگ رانگ سائڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی 50 لاکھ روپے کی، 75 لاکھ روپے کی گاڑی میں سوار ہو کر آدمی 75 روپے کا پیٹرول بچانے کی کوشش میں سارا دن ہو سکتا ہے ضائع کر دے، کیونکہ اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر. یعنی میرا یہ جو بات ہے کہ میرا ایک پبلک لا ہے، اس پبلک لا کو مجھے فالو اس لیے کرنا چاہیے تاکہ میری وجہ سے کوئی دوسرا زحمت میں نہ پڑے. جب میں اس کو سمجھتا ہوں، جیسے ہی میں نے اس کی اپلیکیشن کی، تو جو میرے ڈائریکٹر جن کا میں نے واقعہ آپ کو لاسٹ ٹائم سنایا تھا، ان کو اندازہ ہو کہ اوہو، مجھے تو اس کا معلوم ہی نہیں تھا. یعنی آئی نیڈ ٹو بی مور کانشیس آف اٹ. مجھے آج پتا چلا ہے کہ یہ صحیح راستے سے یو ٹرن لے کے آنا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تھوڑا سا لمبا پڑ جاتا ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے. یہ جو ایجوکیشن ہے نا جی، اس کے لیے ہر وقت آدمی کو تیار رہنا چاہیے. جی بالکل. لیکن بس ایک اور جو چیز تھی کہ یاد دہانی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ ہم یاد دہانی کرا رہے ہیں نا. اچھا، کچھ ہم، شخصیت ایسی ہوتی ہیں، مطلب میرے ساتھ بھی، کہ مجھے یاد دہانی ہو جائے تو میں ریئلائز کرتا ہوں، اور کہیں پہ میں اپوزٹ ہو جاتا ہوں، یعنی کہ اسے ریسٹ کرتا ہوں، لیکن وہ واقع غلط ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میرا ذہن جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو یہ کیسے ہے کہ مطلب میں ایک صحیح چیز کے اوپر بھی مطلب ریسٹ کر رہا ہوں، بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں یار غلط کیا. یہ دو الگ الگ سوالات ہیں جی. یعنی ان کو دونوں کو الگ الگ ڈیل کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے یہ جو ہم نے ملٹی ڈائمینشنل سیلف کو کیٹیگرائز کیا نا جی، اس کی فنکشنل کیٹیگرائزیشن کی ہے، یہ اس لیے کی ہے کہ جب میں غلطی کروں تو میں اس کو ڈائگنوز کر سکوں کہ پرابلم اصل میں کدھر پائی جاتی ہے. جب میں اس کو ڈائگنوز کر لوں گا کہ پرابلم کدھر پائی جاتی ہے، تو امید ہے کہ میں اس کا بہتر حل کر سکوں گا. آپ کے جو دو سوالات ہیں، ایک یہ کہ میں اس کو، سب سے پہلے تو یہ کہ میرے علم میں آئے یہ بات. یعنی جس کو آپ یاد دہانی کہتے ہیں، یاد دہانی کی ویریس کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر میں جب ان کو یہ بتاؤں کہ یہ پرنسپل ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں پیدا کرنی چاہیے، دس از اے جنرل پرنسپل، ہم اس سے سارے ایگری کریں گے. اور اب دیکھیں کیا ہوگا کہ جیسے ہی میں آپ کو اس سے ریلیٹ کر کے ٹریفک قوانین کی پابندی سمجھاؤں گا، تو یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک ایپلیکیشن کی یاد دہانی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کانشیس ہو جانا چاہیے. ایک دوسری یاد دہانی کی کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم فراموش کر چکے ہیں کوئی بات. ٹھیک ہے جی. اپنی ٹریڈیشن کی وجہ سے، مثال کے طور پر اگر آپ ایسی جگہوں پر جائیں کہ جدھر بانڈڈ لیبر ہوتی ہے، بانڈڈ لیبر میں جو لوگ اس سسٹم کے اندر ہی پیدا ہوئے اور پلے بڑے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بہت بری حرکت نہیں ہو رہی. یعنی دس از واٹ they have seen. وہ جو انفارمیشن کا آنا ہے کئی دفعہ وہ یاد دہانی بن سکتی ہے. یعنی ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے جی، اس کو الگ رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے پتا چل گیا کہ بانڈڈ لیبر غلط ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں یار، یہ ٹھیک ہے غلط ہوگی، لیکن لیٹس بی پریکٹیکل یار، زندگی اس کے بغیر تو نہیں چل سکتی نا. یہ جو بات ہے، یہ اصل میں اب تیسری کیٹیگری کی بات ہے. یعنی پہلی کیٹیگری وہ ہے جدھر علم کی کمی ہے، دوسری کیٹیگری وہ ہے جدھر کانشیسنس کی کمی ہے، تیسری کیٹیگری وہ ہے جدھر کنٹرول کی کمی ہے. کنٹرول کی جب بھی کمی ہوتی ہے
تو میں نے اصل میں یہ ایک پرنسپل یہ بتایا کہ بیسیکلی سائیکولوجیکلی اسپیکنگ وہ ہمیشہ سیلف پروٹیکٹیو ہوتی ہے. ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے کسی چیز کے معاملے میں، اور اس کے اندر جو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں غلط بیانی کی، تو کہتے ہیں یار میں اگر سچ بولتا نا تو اصل میں دوسرے کا دل دکھ جاتا، تو میں اس لیے سچ نہیں بول رہا. یہ بڑی اچھی بات ہے، آئی وونٹ کوشچن دیٹ، لیکن اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو گو ڈیپر، کیونکہ یہ ریزن نہیں ہے اصل میں جھوٹ بولنے کا. اصل میں جو جھوٹ بولنے کا ریزن ہے وہ اس سے ڈیپر ہے، اور وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کیا ہے. میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ انڈیویجول کے لیے ہوگا، اور وہ جو انڈیویجول کے لیے ہوگا جب تک کہ وہ ڈائیو ان کرنا نہیں چاہے گا وہ اس کو جان بھی نہیں سکے گا. لیکن میں ایک چیز بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ جو اصل ریزن ہے وہ ہوتا سیلف پروٹیکٹیو ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کا دل دکھے گا، وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا تو دوسرے مجھے پسند نہیں کریں گے. یعنی وہ دل تو دکھ جائے گا، جو کچھ ہو جائے گا، اور میں زندگی میں بارہا دل بھی دکھا دیتا ہوں، لیکن جدھر مجھے یہ پتا ہو کہ اس کے بعد میرا جو امپریشن ہے، ایک دیکھیے زندگی میں ایک میرا ڈیزائرڈ امیج ہے کہ جو میں اپنے بارے میں چاہتا ہوں، آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ سمجھیں، ٹھیک ہے جی. اور ایک میرا ڈریڈڈ امیج ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس کے برخلاف سمجھنے لگ پڑیں، میں ایسا کچھ نہ کروں. اس کے نتیجے میں کئی دفعہ میرے اندر ڈپلیسٹی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. ڈپلیسٹی سے میری مراد ہے وہی، یعنی کہ انٹیگریٹی کے خلاف بات کر دوں گا میں بات ٹھیک نہیں ہے پھر بھی کر دوں گا، یہ والے ایسپیکٹ جو ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ میں اپنے اس امیج کو سیف گارڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اس امیج کو. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ اسد صاحب کیا سمجھیں گے، اٹ از اباؤٹ میرا امیج خراب ہو جائے گا. یہ ہے جو جس کی میں بات کر رہا ہوں. امیج خراب ہو جائے گا، یا میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، یا لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے، یہ الٹیمیٹ ٹرسٹ نہیں کریں گے. یہ والی باتیں جو ہیں یہ سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں، اینڈ دیٹ از وائی وی لوز کنٹرول. جو کنٹرولر سیلف ہے اس کی پرابلم اصل میں، جس طرح ڈائریکٹر سیلف کی پرابلم اصل میں دو ہیں. نمبر ون، ڈائریکٹر سیلف ایجوکیٹ نہیں ہوا. نمبر ٹو، جس چیز سے ایجوکیٹ ہوا ہے اس کے لیے ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے اس میں. یہ ہیں دو پرابلم ڈائریکٹر سیلف کی. کنٹرولر سیلف کی جو پرابلم ہے وہ آگے چل کے ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو، یعنی ایکٹر سیلف کو پروٹیکٹ کرنے کی اجازت دینی ہے، اور اس پروٹیکشن میں وہ پرنسپلز کو اگنور کر دیتا ہے. یہ ایسپیکٹ. اور پروٹیکشن آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن کیا، ہر لیونگ بینگ کی انسٹنکٹ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سوری، بہت زبردست. لیکن اگر اجازت ہو تو ایک چیز، بڑا چاہے آپ جی اسے جی فرمائیں. مختصر کر دیجیے گا، دوسروں سے بھی معذرت کہ تھوڑا سا زیادہ، لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے. نہیں نہیں. مجھے سب ہوا میں جو ہے گرد ہے، مجھے ہم سانس لیں گے کچھ بھی کر لیں، وہ گرد تو جانی ہے، لیکن ہمیں سانس لینا بھی ضروری ہے. اور ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں نا، مطلب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی گرد ہے تو وہ آکسیجن ہمیں چاہیے اور ہم لیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ہمارے لنگس کو جا کر جو ہے افیکٹ کرے گی، کیا کریں، مجبوری ہے. تو وہ چیز جو ہم نہیں چاہتے لیکن پھر بھی جو ہے معاشرہ کر رہا ہے اور وہ ہمارے لیے نیسیسری ہو چکا ہے. اب اس میں بہت ساری ڈیبیٹس ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اب اس کو کون وہ لیول کرے گا. وہ ظاہر سی بات ہے، دین کرتا ہے یا آپ کا قانون کرتا ہے یا آپ کے بڑے بوڑھے جو بھی ہے اس کو کوئی ریگولیٹ کرتا ہے. لیکن پھر بھی، لیکن وہ جرنلی اگر وہ معاشرہ بھی اس کو اجازت دے رہا ہے اور وہ ویسے کا ویسے ہی ہو گیا ہے، اور ہمارے بڑے بوڑھے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بھائی اب کیا کریں، زندہ ہی رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. سر وہاں پہ ریگولیٹڈ اور جو بھی ہمیں معلوم بھی ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، پھر بھی کرنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ زندہ رہنے کے لیے اس کو کون کون ریگولیٹ کرے گا؟ دیکھیے جدھر زندہ رہنے کا مسئلہ ہے ادھر تو دیکھیے، میں ریلیجیسلی اسپیکنگ اور اسپیکنگ فرام اے پرسپیکٹو آف ہیومیننس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. یعنی جدھر زندہ رہنے کا مسئلہ ہے، اصل میں پرابلم اصل میں یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں زندہ رہنے کے مسئلے کو بہت ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کوئی میری سوری 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 سب، یہی تو چیز ہے کہ یہ جو زندہ رہنے کا، یہ تو جی میں نے طے کیا نا
ये तो मैंने किया, जी, इसके बगैर भी मैं जिंदा रह सकता था, थोड़ी सी अगर मेरे बिल्कुल। गर्द अगर चली भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने उसको रेगुलेट किया और मैंने बोला नहीं जी, मेरा तो मामला नहीं चल सकता, मैं तो जी, लैंड क्रूजर में ही जाऊंगा चाहे वो कुछ भी करना पड़ जाए। मैंने ये छोटी गाड़ी भी अफोर्ड नहीं करनी, मैंने तो करप्शन करके मैंने लैंड क्रूजर ही लेनी है। तो सर इसको जी। कौन डिफाइन करेगा? ये तो मेरा नहीं, जीना इसको मरना ही डिफाइन हो गया। करने का मसला नहीं है जी। मैंने ये क्लास में ये बैठना है तो मैं क्लास से नीचे आ जी, जाऊंगा। नहीं नहीं, दैट इज फाइन। व्हाट आई वुड सजेस्ट वेरी स्ट्रांगली, वो ये है कि ये असल में ये जो सवाल है आपका, अगर तो ये आपसे रिलेटेड है तो फिर एक और बात है। देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अपने दिल की आवाज सुने। अगर मेरे से रिलेटेड नहीं है तो लेट लेट पीपल जज देमसेल्फ, मैं उनको जज नहीं करूंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उनकी उनको मिसाल के तौर पर किसी आदमी के बारे में मेरी अगर ये राय है कि वो बड़ा ही दोगला आदमी है, या कि वो ये है कि वो बेईमान आदमी है, या सिर्फ अपने लैंड क्रूजर की वजह से उसने ये सारा कुछ किया हुआ है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी। इस पूरी डिस्कोर्स का मुझे कोई फायदा नहीं होगा। यानी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यानी इफ इट इज अ मैटर रिलेटिंग टू मी, आई शुड डिसाइड कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या ये वाकई जिंदा रहने का मसला है। देखिए, दो आपने जो मिसाल दी है उसमें एक जगह पे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। आपने गर्द की मिसाल दी है, मैं कहता हूँ कि गर्द को छोड़िए, कार्बन डाइऑक्साइड है। चेरनोबिल में रहने वाले जो थे, जब चेरनोबिल का हादसा हुआ तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि मेरे पास चॉइस है कि मैं सांस ना लूं। मेरे पास चॉइस ही नहीं है। ठीक है जी। यानी वहां पर असल में एक ऐसी चीज है जिधर आई हैव, मैं इनकैपेसिटेटेड हूं उसको अवॉइड करने से। दूसरी सूरत में मेरा मेरा अंदर का एक शख्सियत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल सेल्फ में, वो पूरी की पूरी शख्सियत मुझे बता रही है कि नहीं, कॉस्ट पे करो, अपने प्रिंसिपल को वैल्यू दो। ठीक है जी। इधर इसका मतलब है मेरे पास चॉइस है। मेरी मेरी शख्सियत कभी मुझे कुछ नहीं कहेगी इस बारे में कि तुम सांस इतनी बुरी फिजा में क्यों ले रहे हो। आप उसको शख्सियत तो कहेंगे, यार चॉइस ही नहीं है, क्या करें, आई कुड नॉट डू एनीथिंग। लेकिन अगर मैं स्मोक करता हूं, इफ आई एम अ स्मोकर, तो अब आई एम स्मोकिंग विद माई विल। ये मैंने, अब मैं उस पर इल्जाम नहीं डाल सकता कि यू नो कि फजा में बहुत गंदगी थी, आलूदगी थी। ये वाला एस्पेक्ट जो है इसमें, जिधर मेरी चॉइस है उधर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिधर चॉइस नहीं उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं। सर, मैं जितना समझ पाई हूँ उसमें मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये डायरेक्टर सेल्फ जो है वो कॉन्शियंस है। और जी, जैसा कि आपने कहा कि मतलब जो अगर कॉन्शियंस या ज़मीर है तो इसको तो ज़ाहिर है बुनियादी इल्म दे के भेजा गया है अल्लाह ताला ने, अच्छे और बुरे का शऊर, लेकिन फिर भी बेसिक इल्म इसके पास है और इसको हमें एजुकेट करना है। तो जैसे अगर आपने कहा कि हमें इसको प्रिंसिपल्स पर कायम रहने के लिए हमें इसको इमोशन के साथ मजबूत करना होगा। तो अगर फर्ज करें जैसे मैं ये चाहूँ कि अल्लाह की मोहब्बत में या जन्नत की तलब में जो है मैं वो उस इमोशन को दिन और रात मतलब जागती आंखों से मैं उस जन्नत को देखूं और उसको महसूस करूं, उसकी बहुत ज्यादा उसकी तलब करूं, तो ये इमोशन अगर मेरा जुड़ेगा तो मैं क्या उन प्रिंसिपल्स की खातिर नुकसान उठाने के लिए तैयार होंगी कि नहीं होंगी जब मेरा ये उमेशती इमोशन जुड़ जाएगा। क्योंकि दुनिया अगर हम देखें तो वो बिल्कुल एक पुलसरात की तरह है जहां पर कदम कदम पे जो है कांटे बिछे हुए हैं। और जाहिर है कि उसमें एक कदम सही चलते हैं तो दूसरा गलत उठता है, तो उसमें तो बड़ा ही फूक फूक के कदम रखने की का काम हो जाता है। तो आप बताइए कि क्या। दो चीजें हैं। नंबर एक, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनका तकाजा क्या है कि मैं कैसे बिहेव करूं। नंबर एक। नंबर दो, मैं उस बिहेवियर के लिए कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना। हो सकता है मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए, मेरा ड्रेडेड इमेज पैदा हो जाए। ये जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इस कॉस्ट को पे करने के लिए आमादगी का मतलब ये है कि मैं उसका बेनिफिट ज्यादा देखता हूँ। चाहे वो दुनिया में देखता हूँ, आखिरत में देखता हूँ, खुदा की रजा में देखता हूँ, जिस तरह भी देखता हूँ, वो जो बेनिफिट है वो असल में इतना अट्रैक्टिव मेरे अंदर हो कि मैं वो कॉस्ट पे करने के लिए आमादा हो जाऊं। ये जो दो चीजें हैं ये असल में डायरेक्टर सेल्फ को स्ट्रेंथन करती हैं। डायरेक्टर सेल्फ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है कि इससे मुराद कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस ही है, लेकिन कॉन्शियंस एक वाइडर टर्म है। मैंने उस कॉन्शियंस के एस्पेक्ट को भी जिस तरह से डिवाइड करने की कोशिश की है, उसकी वजह ये ताकि हम अपनी जो गलतियां होती हैं उनको अगर रिफ्लेक्ट करें उनके ऊपर, तो हम जान सकें कि यहाँ पे गलती की वजह इल्म की कमी थी, कॉन्शियसनेस की कमी थी, या कंट्रोल की कमी थी। ये बात वाज़ेह हो गई जी शबाना।
जी सर, जी सर, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी। मोहित साहब, मुझे एक चीज जो समझ आई है आपके बताने से, डायरेक्टर सेल्फ इज द कॉन्शियस, बट कई दफा ये होती है कि आपकी कॉन्शियस कोई एक्सट्रीम कॉन्शियस होती है, उसमें यह है कि आपसे अगर छोटी सी भी गलती हो तो योर कॉन्शियस कीप्स pricking you and it's literally you are hating yourself. So ठीक है, director self has to be strong, but I think at some stage you also have to have some empathy for yourself. So there has to be some line of control where you, okay, director self conscious है, but थोड़ा बहुत अगर गलती हो गई है तो चले हो गई, बट अगर आप हर वक्त अपने आप से ये कहते रहे ये ओ मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, and you are not ready to let go and forget, then I think you end up suffering. I don't know, गलती आपने किसी और के साथ की है, उनके साथ तो इतनी उनकी सफरिंग नहीं होगी जितने आप अपने आप को सफर करते हैं. And this I think gets much more if you are religious and you're afraid कि ओ मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये मैंने कर दिया. एक तो ये बात है. दूसरा ये है कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया एग्जाम का कि इस्लामियात का, सही है, you felt that okay, ये तो मेरे साथ क्या हुआ, बुरा हो गया. Again, it's again your conscience, and some people would do it and some people would say अच्छा चलो ऐसी बड़ी चीज नहीं है. But I just feel that when we look at our actions, we also have to see what we are doing to ourselves in what is applying to others. Okay? Thirdly, when you say that you are okay, you're praising yourself, you're praising someone to gain popularity, I'm not very sure if I agree with that. I know that many times I have said to friends, oh, you're looking very nice, not necessarily meaning not to make myself become bigger in their eyes, because I just thought it's a nice thing for her to make her feel good. So my basic problem has become is that I am overconscious. I inflict pain on myself more than I inflict on others. So this, I don't know, it's my director self, controller self, or observer self, that there has to be a line drawn somewhere, and I don't know how to do it. ये जो आपने दूसरी बात की, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई जी। अगर ये दूसरी बात आप फिर से मुझे बता दीजिए। कौन सी बात? आप I'm not जो sure वो तो मुझे what. समझ में नहीं आई जी। आपने पहली बात की है कि when we become obsessive about our mistakes, Yeah. ठीक है जी। The second is the third one was that when we praise somebody, I did not say that. I did not at all mean praising somebody, or what I just gave the example of doing things to maintain our desired image. ठीक है Yeah, जी। yeah, I I did get not say it. to gain popularity. These are not my No, words. I did no, not I say to said gain popularity. no, I know you said that अगर हम ये करेंगे कि हमारी इमेज बेहतर उनके नजरों में हो जाएगी. बेहतर मैं ये नहीं, कह रही. बेहतर नहीं, जो भी मेरा डिजायर्ड इमेज है, ठीक है जी। मैं उसको Okay. एक्सप्लेन करता हूँ। आप दूसरा जो सवाल है वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आया दूसरा। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं if I see somebody, अगर I can praise somebody's appearance, I can praise somebody's cooking, even if I feel no, and it wasn't that very good. Not because I want to gain popularity with them, because I just want them to feel happy. Now, is this something wrong with that? Okay, किसी का दिल आपने खुश कर दिया तो ठीक है. So I also possibly didn't follow when you said कि आप किसी को कुछ कहते हैं कि ताकि आपकी एक इमेज जो आप आपके दिमाग में है वो रहे. So maybe I didn't understand आप क्या कह रहे थे. वो उसमें हम कर लेते हैं जी। सेकंड पॉइंट मुझे वाजे नहीं हुआ, वो सेकंड पॉइंट आपने फिर भी वाजे नहीं किया।
وہ مجھے بتائیے کہ کیا تھا. آپ نے 3 باتیں فرمائی ہیں نا, ایک obsessive about mistakes, ایک desired image کے حوالے سے, جو بیچ کا پوائنٹ تھا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تیسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ اگر آپ ہر وقت اپنے آپ کو ڈاؤن پلے کریں تو you're sort of getting yourself bottled up. And دوسرا بندہ تو نہیں سو سکتا تھا, بٹ آپ اپنے آپ کو پین انفلکٹ کر رہے ہیں. So I think Right. at some stage in your life you have to take a stand and say, I am important. I am not here always to be pleasing everyone. If they don't think well of me, okay, fine. But that is what I am, and that's what my belief. Or Right. Being very critical also is, this is a part of my religious thinking. Oh, I shouldn't make a mistake. Oh, I've made a mistake. Now what? This is a big issue with me. یہ تو پہلی بات ہے نا جی, وہ میں اس سے شروع کر لیتے ہیں. یہ جو بات ہے کہ being obsessive about mistakes, it is actually not having a balanced view about the mercy of God and his justice. ٹھیک ہے جی, that's an important thing. When we make a mistake, we need to realize that mistake. We need to be in our own hearts, we need to be ashamed of that mistake. In our own hearts, we need to commit to overcome the problems which have made us, fall into that pit. آئندہ نہیں کرنے کی کوشش کرنے کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے, لیکن یہ تب ہوگا جس وقت میرے اندر یہ ہوپ ہوگی کہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں. میں ٹھیک کر سکتا ہوں کی بھی ہوپ ہونی چاہیے, نمبر 1. اور خدا مجھے معاف کر دے گا اگر میں یہ عزم کر کے چلوں کہ وہ مجھے یہ موقع دے رہے, میں نے غلطی کی ہے اور اس پر اللہ نے میری جان نہیں نکال دی. یعنی وہ اگر اس کی نظر میں اتنی بڑی غلطی ہوتی تو وہ میری ہو سکتا ہے جان ہی لے لیتا. سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی امید سے مجھے جینا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا, انشاءاللہ I will overcome the mistake. I should not obsess about anything but to make myself better. Making myself better does not mean that I will be perfect. Even till the day I die, I will probably be committing mistakes. And that I should expect. ٹھیک ہے جی, and yet I should never lose hope in God. That is the most important thing. کہ مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا, مجھے اس سے بہتر کرنا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ جو آپ نے تیسری فرمائی ڈیزائرڈ امیج کے حوالے سے, ایک تو یہ بالکل واضح رکھیے کہ وہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنی پاپولیرٹی کے لیے جو بھی میرا ڈیزائرڈ امیج ہے, فار انسٹنس میرا یہ ڈیزائرڈ امیج ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں ایک ٹرسٹ محسوس کریں. دے کین سے اینی تھنگ, دے کین میک اینی کامنٹ اینڈ آئی ول بی آنیسٹلی لسننگ ٹو دیم. یہ میرا ڈیزائرڈ امیج ہے, یہ میرے دل کی آواز بھی ہے. میں اب اس کے لیے اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی کام کر دوں اس کے لیے کہ یہ امیج مینٹین رہے جو میرے پرنسپلز کے خلاف ہو, تو یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. میں اصل میں یہ بات کر رہا تھا. اور وہ جو یہ ڈیزائرڈ امیج جو ہے, ڈیزائرڈ امیج, اس کی اسٹرینتھ میرے پرنسپلز کی اسٹرینتھ سے کم ہونی چاہیے. یہ ہے جو واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. ٹھیک ہے جی, اٹ واز ناٹ اباؤٹ گیونگ اینی گڈ کامنٹس. اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے کہ کیا وہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے, یا ہم کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں اس موقع پر کہ جو اگر آپ کے دل کی بات نہیں ہے تو وہ نہ ہو, لیکن ایسی بات ہو جو کہ جھوٹ بھی نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے دعوت بلایا, ٹھیک ہے جی, اینڈ لیٹس سے the food is not according to your taste. Does that mean that these people have no sense of eating? No, that doesn't mean anything. That just means that my taste is different from theirs. But what I can see and what I can appreciate and what I can feel very grateful for, مجھے کسی نے دعوت بلایا تو میں اس سے یہ کہوں کہ آپ نے میری کتنی عزت افزائی کی ہے جی, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا. I really thank you very much for giving me this honor. I'm truly honored to be invited. یہ ساری باتیں میں کر سکتا ہوں.
सॉरी इंटरप्ट, मुझे ये फील होता है कि अगर मेरी कॉन्शियस इतनी मेरे साथ टफ है, इतनी स्ट्रिक्ट है कि it doesn't let me make a single mistake and all the time hits back at me and corrects me, then I have no hope in life. एक होता नहीं, एक बच्चे It ने is not गलती किया, about फिर consciousness. This थप्पड़ is not मारा, about. फिर थप्पड़ मारा, This is then there is nothing left for you. This is what I mean right. by the principle, the principle, the conscience being so strong that you can't make one wrong step without being ticked off. That is a problem I have. Right. That is not a problem with your conscience. This is not a problem of one's conscience. The conscience is only going to tell you that this is what you're doing wrong, or you have done wrong. The fact that after realizing that you've done wrong, it is a problem with my thinking, that I keep thinking about it, and not just thinking about it, how to correct it. Again, the problem is the thinking is basically problem oriented. It is not solution oriented. It is about thinking about my circle of it is living in your circle of concerns. That is the problem. It is not a problem with your conscience. Thank God for the conscience which is telling you that you've done something wrong, and that is it. That is it. But you're And punishing yourself. You're constantly you should punishing not do it yourself. again. That is not your conscience punishing you. That is you punishing you. You have, as soon as you will obsessively reside in your circle of concerns, you will be punishing yourself. If you start thinking about it, कि मैंने इसके लिए ये करना है कि आइंदा ये ना हो, और मैं इस पर क्या सोच सकती हूँ, let me think about it, let me read something about it, let me listen to somebody. ये सारी चीजें जो कर रहे हैं हम, जब मैं उसके बारे में सोचने लग पड़ूंगा तो मैं solution oriented हो जाऊंगा. मैं जब भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड होऊंगा और अपने आप को प्रॉब्लम ओरिएंटेशन के अंदर ज्यादा ऑब्सेसिव बनाऊंगा तो वो होगा जो आप कह रही हैं. यानी मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की देखें आप, कितनी प्रॉब्लम्स हैं. यानी हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है. आप जितना इसके बारे में सोचने लग पड़े, आप आदमी ऑटोमेटिकली होपलेसनेस की तरफ बढ़ेगा. जब मैं अपनी प्रॉब्लम, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती भी कर दी, मैंने ये गलती, ओ मेरी गलतियां, मेरे माय गॉड हाउ विल आई बी फॉरगिवन, ये तो होपलेसनेस की तरफ बढ़ने का एक बड़ी खूबसूरत रेसिपी तैयार हो रही है. असल मसला ये कि ये गलती की है, मैं इंसान हूं, मेरे से गलती हो गई है, मैंने इसको ठीक करना है. व्हाट कैन आई डू कि आइंदा ये सिचुएशन जब पैदा हो तो मैं ये ना करूं. ये है होप का पैगाम. होप का पैगाम आपको उठाता है, और ये बात कि मैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाऊं, ये असल में नीचे गिराता है. यार अच्छा, ये प्रॉब्लम खत्म हुई तो ये भी पैदा हो गई, ये भी पैदा हो गई, ये भी पैदा हो गई, ये भी पैदा, अब क्या करूं, इंसान हूं, कमर टूट गई है. ये मसला है. सही है. असल में इट Yeah. इज नॉट अ प्रॉब्लम विद वंस कॉन्शियंस that it is pricking you. It is a problem with one's thought process, that we are not controlling it. We are focusing specifically on hopelessness. Specifically. Same. Yeah, you're right. One has to think the solution. Yeah. You're right. I just बिल्कुल. need help to be able to do it. इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा जी. इंशाल्लाह जो हम कर सकते हैं हम भी करेंगे. अल्लाह करम करे. Thank you very much, my son. Thank you. You're most welcome जी. सर मुझे पूछना था कि ये जो इल्म की कमी है वो दूर हो गई, कॉन्शियस भी है वो कमी भी दूर हो गई, फिर कंट्रोल है तो कंट्रोल भी कर लिए. इसके बाद जो कॉस्ट पे करनी है, जो कीमत अदा करनी है, तो अपनी जात तक तो कीमत भी अदा करने के लिए तैयार है या कर ली जो भी है. लेकिन बाज़ औक़ात इस कीमत अदा करने में सिर्फ इंडिविजुअली अपनी जात नहीं रहती है, हमारे साथ जो लोग हैं वो भी सफ़र करते हैं. तो फिर उस सिचुएशन में क्या करें? बाज़ औक़ात तो पछतावा होता है, ब्लेमिंग होती है, या नुकसान और लोगों का भी होता है. तो उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? ये उस कीमत का हिस्सा है. यानी ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि वो जो कीमत अदा करनी पड़ती है वो कई दफ़ा मेरी ज़ात तक नहीं रहती, मेरी औलाद को भी करनी पड़ जाती है,
میرے گھر والوں کو بھی پے کرنی پڑ سکتی ہے. یہ اصل میں اس قیمت کا حصہ ہے. میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سٹریس کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس اسٹرینتھننگ کے بغیر یہ مت کریں. یعنی جو یہ ہے نا جی ایسپیکٹ، آپ نے عام طور پر سنا ہوگا اس کو، کہ ہم ایک کوشش، یہ آپ تو اس کو بھی جانتی ہیں جو ہم پروسیس کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. میں اس چیز کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ اگر میرے سے بیہیویئر ٹھیک نہیں ہو پا رہا کسی چیز کے معاملے میں، if I am not being able to correct my behavior, I am not in favor of forcing myself into doing the right thing, which in my mind is the right thing. I am not. Because I would like to first diagnose کہ یہ جو پرابلم ہے یہ اصل میں کدھر ہے. اس کے بعد اس کے یہ جو آپ نے ساری بات فرمائی ہے، اگر دیکھیے یہ بات کیا کہہ رہی ہے کہ کاسٹ اتنی بڑی ہے کہ میرے پرنسپلز کی ساتھ اٹیچمنٹ سے زیادہ ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب اندر کا پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے. جب اندر کا پروسیس ٹھیک ہوگا، پرنسپلز کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کاسٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، بیہیویئر بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو کوشش نہیں کرنی ہوگی. سوال یہ کہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن اینڈ آئی ایبسولوٹلی ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو انڈرمائن اینی آف دیز کنسرنس. پرابلم پیدا ہوتی ہے. میں نے جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ میں بالکل یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ اس پرابلم کو کم تر بنایا جائے. یہ بہت میجر پرابلم ہے. ہم انسان ہیں، ہمارا کنسرن ہے، ہم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی جانوں کو بچانا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں. اور کبھی اگر ایسی بات ہو کہ جس کے نتیجے میں میرے بچوں کو میری کرنے کی کاسٹ دینی پڑے، تو عام طور پر لوگ اس میں ہی تو پرابلم میں آتے ہیں. اپنی جان تو لوگ شاید سچائی کے لیے دے دیں، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہوتے. تو اصل میں اس کو مجرم نہیں کہہ رہا جی، ہرگز نہیں کہہ رہا. یہ تو قرآن مجید نے اس موقع پر کہ جدھر جان کی پرابلم آ گئی ہے، اس موقع پر کلیئرلی اجازت دی ہے ان شاندار لوگوں کو کہ جو پہلے اہل ایمان تھے. میں تو کسی بھی کھیت کی مولی نہیں ہوں ان کے مقابلے میں. ان کو یہ کہا ہے کہ جب پرسیکیوشن ہونا ہو اور تمہاری جان پہ بنائے تو تم خدا کی توحید کا بھی انکار کر دینا، لیکن دل سے نہیں. تمہارا دل اس پر مطمئن رہے تو اس صورت میں خدا تمہیں معاف کر دے گا. یہ دیکھیے اس سے بڑھ کر اور پرنسپل کیا ہو سکتا ہے؟ جدھر میری جان کی کاسٹ انوالو ہو جائے، جدھر ایسی کاسٹ انوالو ہو جائے کہ جو میں پے نہیں کر پا رہا ہوں، اپنے اندر ابھی حوصلہ نہیں پیدا کیا، اس موقع پر میں اس کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں کہ آپ کر گزریں. میں اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ اپنے واپس انٹرنل پروسیسز میں جائیں اور اپنے پرنسپل کے ساتھ اٹیچمنٹ کو بڑھائیں. یعنی اتنا بڑھائیں کہ جس طرح سے آل یاسر نے مکے میں اس اجازت کے باوجود بھی اپنی جان دے دی اور کلمہ کفر نہیں کہا. یہ اندر کا پروسیس اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ اس کے بعد وہ بیہیویئر چینج کے لیے مجھے انفورس نہیں کرنا پڑے گا کچھ بھی. میں اس کے لیے تیار ہوں، میں ایک کاسٹ پے کرنے کو تیار ہوں. اندر سے اسٹرانگ کر دیں اپنے آپ کو. یعنی دیٹ از وائی آئی ایم اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ کہ مسئلہ اصل میں بیہیویئر کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، مسئلہ اندر کے پروسیسز کو ٹھیک. میرا بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا اور میں اس کو نماز پڑھا رہا ہوں تو اس سے کیا نماز میں کنوکشن پیدا کر دوں گا؟ میں اس کی نماز میں خشوع خضوع ایمان پیدا کر دوں گا اس کو پڑھانے سے؟ کیا یہ ہے دین کا تقاضا کہ میں صرف اس کو ایک اپنی جدھر میرا خوف اس کے اوپر حاوی ہے ادھر وہ نماز پڑھتا رہے؟ کیا میں نماز کو ایک ہیبٹ کے طور پر انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں؟ آل دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. نہیں، میرے لیے نماز ایمان کے اظہار کا بہترین شاہکار ہے. اور اگر اس نماز میں بھی خدا یاد نہیں آیا، اس نماز میں بھی سب سے زیادہ چیز یاد یہ آ رہی ہے کہ دوسرا کیا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، تو پھر اس بیچارے کو انجوائے کرنے دیں زندگی کو. اس لیے میں اگین آئی وڈ ریٹریٹ کہ دس از اے ونڈرفل کوشچن ویئر مائی آنسر وڈ بی ویری سگنیفیکنٹلی ڈفرنٹ فرام ادرز. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے اندر پہلے وہ کنوکشن، وہ کمٹمنٹ ود پرنسپلز، اس کو زیادہ مضبوط کریں. جتنا وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی آپ کے عمل میں جھلکنی شروع ہو جائے گی. اپنے آپ کو عمل میں فورس مت کریں، اپنے آپ کو عمل میں زبردستی نہ لے کے آئیں، یہ پرابلم ہو جائے گی. میں روزمن آپ کی بات کا جواب دے پائے ہوں جی؟ آپ کو بات have I answered your question؟ جی سر، کچھ ہے، اچھا، مطلب اس سے یہ اگر ریلیٹڈ آپ کو ہے. فالو اپ، جی جی فالو اپ ہے. یعنی ہم اپنی ذات تک تو قیمت دے دیتے ہیں،
लेकिन यानी आपका जवाब में ये है कि प्रायोरिटी पे फिर देखना है कि प्रायोरिटी पे क्या है, यानी अगर नहीं प्रिंसिपल नहीं नहीं सेंटर्ड नहीं नहीं जिंदगी गुजार रहे हैं तो हाँ उसकी हाँ प्रायोरिटी पे देखेंगे कि कौन सा जो रूल है उसको अब देखना है या तरजीह किसको देनी है। जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में ट्रैफिक लाइट पर रुकना, रेड लाइट पर रुकना तो है, लेकिन हम रात में जा रहे हैं, सुनसान इलाका है, अगर रुकते हैं ये सारा फॉलो करके तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। कीमत अदा करते हैं, उसमें फैमिली भी साथ होती है जैसे। तो अब ये प्रायोरिटी पर आएगी कि उस वक्त हमें क्या करना है। ठीक बात है। यानी ये वैसे ही ट्रैफिक वालों को भी थोड़ी सी विजडम शो करनी चाहिए कि एक टाइम के बाद आमतौर पर हर सिविलाइज जगह पर वो ऑरेंज लाइट्स जो है वो ब्लिंक करने लग पड़ती हैं, एक तरफ से रेड लाइट ब्लिंक कर रही होती है, जिसका मतलब ये होता है कि इधर रुक कर देख लो। ऑरेंज लाइट का मतलब ये होता है कि दूसरी तरफ भी ब्लिंक कर रही है, तो ध्यान से जा। तो आई थिंक इस तरह की हमें भी थोड़ी सी विजडम शो कर देनी चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा मतलब असल में सिर्फ ये नहीं है जी कि आप प्रायोरिटी देखें। मेरा मतलब असल में ये है कि अभी अगर अंदर से वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, जो भी कॉस्ट है, वो कॉस्ट मेरी हो सकती है, मेरी औलाद की हो सकती है, मेरे पूरे खानदान की हो सकती है, जो भी कॉस्ट मेरी पूरी कौम की हो सकती है। अगर अभी मेरे अंदर इसका हौसला नहीं है तो मैं अपनी अटैचमेंट विद प्रिंसिपल्स को बेहतर करूं और उस पर काम करूं। जिस दिन ये हो जाएगी उस दिन मैं जिधर खुदा ने रुखसत भी दी हुई है ना जी, उधर मैं वो रुखसत भी नहीं लूंगा। फिर रुखसत का मतलब ये तो नहीं कि लाजमन सबको वो कर देना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए, ये मतलब नहीं है। ये गुंजाइश है, अल्लाह ताला माफ कर देंगे, ठीक है जी। इवन देन मैं उधर भी वो रुखसत नहीं लूंगा कि जिधर अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं माफ कर दूंगा अगर तुम नहीं करोगे। मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि असल में सिर्फ इट इज नॉट अ मैटर ऑफ मेयर प्रायोरिटी, इट इज द ह्यूमिलिटी, द हम्बलनेस। अपने आप को पहले इस क्या कहेंगे आप, हम्बलनेस, यानी इस कमजोरी की जगह पर खड़ा कर लें कि इस वक्त मैं इस काबिल नहीं हूं, अभी अभी ये मैं नहीं कर पा रहा, और इस पर मैंने वर्किंग करनी है। मैंने अपने आप को अपने प्रिंसिपल्स की, अपने मजहब की, अपने दीन की, अपने खुदा की फेथ की कमिटमेंट में इतना आगे बढ़ाना है कि मैं ये कॉस्ट, दुनिया की सारी चीजों की कॉस्ट मेरे लिए कोई कॉस्ट ना रहे। जब तक वो नहीं हो रहा वो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये इंसानियत है हमारी, यानी हम कोई फरिश्ते पैदा नहीं हुए, हम बड़े कमजोर इंसान हैं। अपने आप को इस जाम में मुब्तला नहीं होने देना चाहिए कि मैं बड़ा मजबूत हूं। और ना इसमें इसमें कोई एरोगेंस वाली बात होनी चाहिए, ना मेरा ईगो का मसला है। प्रॉब्लम ये है कि मैं इंसान हूं, मेरी बहुत सारी दुनिया की अटैचमेंट्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मोहब्बत रखता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि उनको कोई नुकसान हो। इस आजिज़ी की जगह पे खड़ा हो जाऊं और फिर अपनी कमिटमेंट को अपनी प्रिंसिपल्स के साथ बेहतर भी करने की कोशिश करता रहूं। ये मैं अर्ज कर रहा हूं जी। अगर ये बात वाजे होगी है, वरना आप और पूछना चाहें तो और पूछ सकते हैं जी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी सर, वाज़ेह है, यानी अंदर से जब तक मजबूत नहीं होंगे उस हाँ वक्त तक जी, नहीं करना, और अजीमियत की ट्रू राह जो ट्रू, इख्तियार करनी है वो बहुत आगे जाके होगी, यानी अभी ले एग्जैक्टली। लेनी है जितनी थी। ये पूछना चाह रही हैं कि हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार होते हैं, सब्र कर रहे होते हैं, बट जो दूसरे लोग होते हैं दीनदार होते हैं, बट वो उसका हमारा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और हम वो ये पूछ रही हैं कि मैं इसलिए सब्र कर लेती हूँ कि मैं समझती हूँ कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, तो मैं सब्र से काम कर लेती हूँ। देखिए, एक चीज तो ये इसको क्लियर रखिए कि प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं सांप के बिल में बार बार हाथ घुसाऊंगा। प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ का मतलब ये है कि किसी की बेईमानी के जवाब में मैं बेईमानी नहीं करूंगा। ये कोई लाजिम नहीं है कि मैं उसके साथ फिर 2 दिन के बाद फिर से बिजनेस करना शुरू कर दूं। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अलबत्ता कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप ये फैसला करते हैं कि नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस कॉस्ट की निस्बत कि जो मुझे बेईमानी से मिलनी है। इस रिलेशनशिप में मुझे, अगर मेरा भाई बेईमान है फॉर इंस्टेंस, खुदा ना खास्ता, तो उसकी तरफ से मैं उससे ताल्लुक तो नहीं खत्म करूंगा, ये तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। लेकिन मैं उससे जिस हद तक अवॉइड हो सकेगा काम उसके साथ नहीं करूंगा। यानी ये कोई मेरे ऊपर लाजिम नहीं है कि मैं लाजमन अपने आप को उसके सामने लॉस या लॉसेस के लिए खुला रखूं हमेशा। दैट इज नॉट एनी अकॉर्डिंग टू एनी प्रिंसिपल।
دیکھیے ایک چیز یہ کہ وہ آپ کے پاس آ کے اس نے بولا کہ مثال کے طور پہ میرے بچے کی فیس نہیں ہو رہی پہ تو میں کیا کروں؟ آپ اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے معذرت کر لیں، اور اگر دے سکتے ہیں اور آپ نے دے دیا ہے تو اب اس تحقیق میں کیا پڑھنا ہے کہ اس نے سچ بتایا نہیں بتایا، وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ یہی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت میری زندگی گزر رہی ہے اس میں جو دوسروں کے ساتھ میرے معاملات پیش آ رہے ہیں وہ اصل میں مجھ تک پہنچ رہے ہیں خدا کے لیے، خدا کے تھرو، یعنی God is allowing them to reach me and I am going to respond to God۔ میرا ہر رسپانس جو ہے کسی کی بےایمانی کے جواب میں، کسی کی نیک کاری کے جواب میں، میرا جو رسپانس ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور جو دوسرا کر رہا ہے وہ بھی اصل میں خدا کو رسپونڈ کر رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ یاد نہیں ہے، وہ میرے ساتھ جو بےایمانی کر رہا ہے وہ اس نے اصل میں اللہ کے ساتھ بےایمانی کی ہے۔ اگر میرے کسی جاننے والے نے، کسی دوست نے جھوٹ بول کر میرے سے پیسے لے لیے ہیں چیریٹی کے نام پہ تو لے لیے، پھر کیا ہوا؟ میں نے تو دینے ہی تھے۔ اور اگر مجھے یہ پھر آ گیا میرے پاس کہ یار واقعی اس دفعہ تو فیس نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میں نے پچھلی دفعہ بےایمانی کی تھی، اس دفعہ واقعی نہیں ہے، کیا کروں؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں اگر ہے تو دے دوں گا، کیونکہ میں نے تو دینا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو معذرت کر لوں گا۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے، یعنی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کہ کسی کی بےایمانی کے لیے میں اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پرنسپل میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا تقاضا کرتا ہو، اس لیے آئی تھنک اس کو اگر آپ زیادہ اسپیسیفک مثال سے اپنی پرابلم کو بیان کر پائیں تو دیٹ ول میک مور سینس جی۔ I would invite you to do that if you are comfortable doing that۔ ٹھیک ہے، اگر آپ خود نہیں بولنا چاہتی تو آپ اگر آپ کا اس پر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے۔ سر اسی جی سوال سے بالکل ریلیٹڈ یوٹیوب پر ہیں زوہا امام، ان کا سوال بھی ایسا ہی ہے کچھ جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے اور انسانیت یہ ہے کہ اگلے کی بھول چوک معاف کر دی جائے، تو اس کی کیا حد ہونی چاہیے؟ نہیں، معاف کر دیں، وہی بات ہے جی، اس کی حد یہ ہونی چاہیے کہ جتنا میں اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے اتنا میں دوسروں کو معاف کرنے والا بن جاؤں۔ جو میرے سے کہہ رہے کہ غلطی ہوگی معاف کر دینا یار، بس ٹھیک ہے، کافی ہو گیا۔ میں اگر خدا کی طرف میری یہ امید ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر سلپ کو، ہر غلطی کو معاف کر دے جو ابھی تک ہوئی ہیں، جو آئندہ بھی ہونی ہے۔ مجھے بھی پھر یہ شو کرنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ مولوی صاحب، میں بالکل اپنا ڈائریکٹ سوال کروں گا، اور میری زندگی I should keep the right balance in what I say. I'll try my best، اور آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ میں فی الحال جو کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے بس، کیونکہ دوسری پارٹی ہے نہیں، ہے نا، تو میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے سچ کہہ رہا ہوں۔ Having said that، اور الحمدللہ میری زندگی میں کوئی پرابلمس نہیں ہے بالکل۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ I just cannot imagine، beyond my imagination، beyond words ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو انڈیا میں میرے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شاید میں نے آپ کو ریلیٹ کیا تھا اس سے پہلے، تو میں آپ سے ڈائریکٹ سولوشن پوچھتا ہوں at this stage what I should do، and میں آپ کو بلکہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میرا انکلینیشن کس طرف ہے، یہ بھی کہہ دیتا ہوں مسئلہ بتا کر۔ تو میں نے 20 سال قبل، 15 سال قبل میں نے خیرات کے لیے کچھ زمین خریدی تھی وہاں پر، یہاں سے پیسے لے جا کر امریکہ سے، اور پھر اس کو کافی عرصے تک رکھا، اور پھر آج سے 3-4 سال قبل یعنی میرے قریب کے جاننے والے، بہت یعنی رشتہ داری نہیں ہے، دوستی ہے، اور ان لوگوں نے اتنا آہستہ آہستہ فراڈ کیا میرے ساتھ کہ now they are holding that land and they want their own terms absolutely besides what the contract is. I mean total flagrant form. یعنی آپ یقین کر لیجئے کہ وہ لوگ 95% غلط ہے اور میں صرف 5% ہے۔ اب اس پہ یقین کر کے چلیے۔ اچھا، اس میں ریلیجیس لوگ بھی ہیں، اس میں سو کالڈ ہر قسم کے لوگ۔ اب میں اس اسٹیج پہ آ گیا ہوں چونکہ میں نے تو نیت کی ہوئی تھی
کہ غریبوں کو دوں گا؟ میری تو چیز ہے ہی نہیں وہ. لیکن اب وہ غریبوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں, یہ اچک لیتے ہیں بیچ میں. تو میں نے سوچا اب جب بھی مجھے یہ چیز, میں وہاں ٹیلی فون کانورزیشن کرتا ہوں, جب بھی یہ چیز آتی میرا دن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. That is the biggest casualty to me. At this stage of life, I don't want those. اور میں ماشاءاللہ سے امریکہ میں very well off. I'm making a lot of money. اگر میں نہیں کی بات ہے تو میرا زندگی کا جو اس وقت سٹیج ہے, I need to give. میرا سٹیج اس وقت not just to make money. کیونکہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ جیسا ہے اس کو چھوڑ ہی دوں, جب بھی جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا, وہاں سے کیا ریسپانس آتا ہے دیکھا جائے گا. بس میں یہ سمجھوں کہ آئی ایم رائٹنگ اٹ آف ایز اے بیڈ ڈیٹ. جی آئی ریسٹ مائی کوسچن. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, میری رائے کیا ہاں ہاں, آپ کی رائے کیا ہے؟ سوری. ہے؟ جی آئی تھنک what you've said بڑی آپ نے اچھی بات فرمائی ہے, that you have actually sort of forgotten about it. I would suggest that because you intended to give it to God, you should do your best to protecting it from going into the wrong hands. آپ اس لیے نہیں کہ اس میں آپ کا کوئی فائدہ ہو, اس لیے کہ آپ اللہ کو دینا چاہتے تھے. اللہ کا مال ہے آپ کی نظر میں, اللہ کے مال کو اپنے مال سے زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اوکے, اب آ رہی ہے جی آواز میں؟ جی آ رہی جی ہے. سوری. تو میں no آپ سے, problem. میں آپ کی بات پوائنٹ سمجھ گیا, میں آپ کا سمجھ گیا. آپ مجھے بیسیکلی, کیونکہ اٹ ہیز ٹو ریچ ٹو دا رائٹ پیپل, مجھے تھوڑا سا اس میں کوشش جہاد کرنا چاہیے, یہ ہے بات. لیکن ہو یہ رہا ہے موئز صاحب, اٹس ہرٹنگ می ناؤ. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب اس کو چھوڑو, جیسا بھی اللہ تعالیٰ چاہے گے وہ ہوگا. اور مجھے یہ کرنا چاہیے کہ I should do, when I'm making more here, میں یہاں سے وہ کر سکتا ہوں جو کرنا چاہیے, وہ جیسے بھی ہوگا. اب کیا اس میں ہو یہ رہا ہے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, میرا جو ریسورسز ویسٹ ہو رہا ہے, میرا سب سے زیادہ یعنی میرے اعصاب پہ اثر پڑتا ہے اس سے. You can یہ call بات me صحیح a ہے آپ selfish. کی. You can call me No. a selfish person, you know. No. I'm not at all implying any such thing. And who am I to judge anybody? میں تو صرف یہ گزارش کروں گا جی کہ جتنا آپ اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے اس کو فائٹ کر سکتے ہیں, بیکاز یو انٹینڈیڈ ٹو گیو اٹ فار گاڈ سیک, تو اس کو جتنا آپ فائٹ کر سکتے ہیں اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے اس کو ضرور کریں. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہوگا, وہ تو ہر حال میں وہی ہوگا جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اصل میں میرا ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ میں کیا وہ مال, وہ زمین ان سے لے سکتا ہوں یا میں اس کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا سکتا ہوں یا نہیں. میرا ٹیسٹ یہ کہ جتنی مہلت مجھے ملی ہوئی ہے, میں اپنے ریسورسز, اپنا ٹائم اور ہر وہ چیز جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, میں اس کو اس راستے پر سپینڈ کرنے کو آمادہ ہوں, وہ ایفرٹ کرنے کو تیار ہوں کہ جس کو میں حق سمجھتا ہوں. دس از دی ہول اسٹوری آف لائف. کہ تو میں میں نے ایسے کیا کر سکتا ہوں کہ ایک خیال تو میں یہ بنا لوں کہ چلیے سمجھتے ہیں کہ یہ مقدر ہے, اگر یہ گیا ہی سمجھیے, کوئی مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں, وہ گیا ہی سمجھیے. اس خیال کو رکھتے ہوئے کوشش کروں. آپ کو اس خیال کو بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیے میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ کہ یہ بات کہ ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے تو ہرٹ بھی ہوتا ہے موئز صاحب. ایکسپیکٹیشن ان دا سینس میرے ہاتھ سے ہو جائے گا. آئی انڈرسٹینڈ. ایکسپیکٹیشن یہ ہے آپ کی کہ آپ ایک آزمائش, جو اس زندگی کی آزمائش کی ایک بہت خوبصورت چھوٹی سی مثال ہے, ٹھیک ہے جی. وہ آزمائش اصل میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویریس سچویشنز, لوگوں کے ویریس رسپانسز سے افیکٹ کرانا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو اسٹے آن دا رائٹ پاتھ irrespective آف ویئر یو ریچ. اوکے, ایکسپیکٹیشن آپ کی صرف ایک ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے جو حق آتا جائے گا آپ اس کے حساب سے اپنا کلیم بھی چینج کرتے جائیں گے, اپنی بات بھی ٹھیک کرتے جائیں گے, اور آپ اللہ کے لیے یہ لڑائی لڑتے رہیں گے
ٹل دا ٹائم دیٹ مثال کے طور پر کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر دے کہ نہیں ان کو دے دو، فائن، پھر اللہ کا اوکے فیصلہ آ گیا. اوکے اوکے یعنی ہونا تو وہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہوگا وہی اسی کو ملے گا. کبھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ غلط آدمی کو مل جائے، کچھ سبق دینا چاہتے ہیں نا. اوکے اسی میں آپ کی آزمائش ہے. اصل میں میری آزمائش صرف اتنی ہے کہ میں نے ایفرٹ کتنی کی ہے. تو جی آپ جتنی کر سکتے ہیں جو آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں. اینڈ ڈونٹ ایور تھنک کہ who will think of you as a selfish person. It does not matter. Let them think what they want to think. جی تو تھوڑا اس میں ہوتا ہے یہ کوشش تو میں بہت اچھی کر سکتا ہوں موئز صاحب، مجھے اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیٹریل جو ہوتا ہے نا، یہ بیٹریل بہت ہی پروفاؤنڈ چیز ہوتی ہے یہ، کہ اگر کوئی بالکل اجنبی کرے نا تو نہیں ہوتا ہے. لوگ پلان کر کے اتنی قریب سے and they are not what they claim to be. جب وہاں سے ہوتا ہے تو میں اس کو پرسنل لیتا ہوں، میں اس کو کہ بھائی I mean it hurts your feelings, you know. آپ Absolutely. کے چار Absolutely. یہ کلاسک کیس آف بیٹریل ہے. I would suggest اس پورے واقعے میں آپ کوشش کیجئے کہ look at it through the lens of your faith. Somebody has betrayed you. God is providing you opportunities through good and bad times to develop certain qualities in you, in yourself. وہ کوالٹیز جو اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، وہ کوالٹیز ہوں گی جو انشاءاللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت تک پہنچا دیں گی انشاءاللہ. جی سمجھ گیا. اگر ہم یہ جو بیٹریلز ہیں، یہ جو ہرٹ ہے، یہ جو تکلیفیں ہیں جو اس دنیا سے ہمیں جن سے گزرنا کے جگہ پڑ جاتا ہے، اور اگر ہم ان کا صحیح فائدہ اٹھا لیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اپرچونٹیز نہیں ہو سکتی وہ کوالٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے جو اللہ کو پسند ہے. بہت میں خوبصورت یہ چاہتا ہوں کہ اس ایسپیکٹ کو، اس لینز کو اس پورے واقعے کی انڈرسٹینڈنگ میں لے آئیں اور اس پورے واقعے کو اس میں کنسٹرکٹ کر کے اب دیکھیں، اینڈ یو ول فائنڈ اے لاٹ آف ہوپ ان دیٹ انشاءاللہ. Got it. So the take home point for me is look at this betrayal as an opportunity to develop myself. Right, absolutely. Look at every betrayal. Look at every faithful incidents of faithfulness. Everything that is happening in this world around you, which is affecting you, is actually providing you an opportunity to be thankful or be more patient and steadfast. Got it. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. اور میرے لیے بھی اس کی دعا کریں کہ یہ آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے جی، آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ دعا کیا کریں کہ یہ جو میرے آئیڈیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کمزور آدمی ہوں میں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جی.